چند جملے ابو طالب کے مسئلے پر بتانا چاہتا ہوں۔ اس پر تو ہمارے سینکڑوں مشائخ نے لکھا کہ یہ روافض نے نظریہ ایمان ابی طالب کا شروع کیا، اور اگر اس میں کسی نے ایمان کی جانب اختیار کر بھی لی، مگر آج تک اس نظریے پر کوئی ایک بندہ بھی اہل سنت کا ایسا نہیں کہ جس نے ایمان ابی طالب نہ ماننے والے کو کافر قرار دیا ہو۔ اور اب اعلانیہ جلسوں میں ایمان ابی طالب نہ ماننے والوں کو کافر قرار دیا جا رہا، تو اس پر فوراً اہل سنت کے اکابرین کو توجہ کرنی چاہیے۔ اب اس سے پتہ ہے لازم کیا آ رہا ہے، کوئی صرف ایک امام بخاری پر یہ کفر کا فتویٰ نہیں لگ رہا، صرف ایک امام مسلم پہ نہیں لگ رہا، ہزاروں اماموں پر یہ کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے۔ اور جب ان پر کفر کا فتویٰ لگے گا تو پھر ان کی جو کتابیں ہیں، روایت ہے، سب ان سے پھر اہل سنت ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ روافض کا رستہ کھل جائے گا کہ جن دلیلوں کی وجہ سے یہ ہمارا مقابلہ کرتے تھے وہ تو اب ساری دلیلیں ہی بہہ گئی۔ اور اس سے مثلا حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کشف المحجوب شریف کے صفحہ نمبر 293 پر جو اصل حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی والا نسخہ ہے فارسی کا، آپ اس پہ لکھتے ہیں، چون جریان حکم ابو طالب بر شقاوت بود کہ ابو طالب کا حکم بدبختی یعنی کفر پر ختم ہوا۔ اب داتا صاحب جیسا بندہ جو عقیدہ رکھتا ہے، آج کے چھوٹے چھوٹے سجادہ نشین داتا صاحب کو کافر کہیں تو یہ بات سوچنی پڑے گی کہ کہاں تک جا رہی ہے۔ کشف المحجوب ہے، داتا صاحب ایمان ابی طالب کے قائل نہیں، اور جو پیر آج جلسوں میں مجمع سے کہلوا رہے ہیں کہ جو ایمان ابی طالب نہیں مانتا بولو وہ کافر ہے، تو داتا کے دیس میں داتا کو کافر کہا جا رہا ہے۔ اور صرف ایک نہیں، کروڑوں مسلمانوں پر۔ اور اس کے بعد پھر اہل سنت کے پاس کوئی ایک محدث بھی نہیں بچے گا، کوئی ایک۔ تو اتنا بڑا دھاندلا جو لوگ کر رہے ہیں انہیں ہرگز کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی۔ یہ ذاتی طور پر تو نفع کے مالک نہیں ہے، ذاتی طور پر تو نفع کے مالک نہیں ہے۔ یہ کہتے اگر نفع کے مالک ہیں تو اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا ہے؟ اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ اور میں نے کہا زبان لہجہ صحیح کر، ایودھیا کے سکھ زبان صحیح کر، بنارس کے گنگا میں نہانے والے ہندو پنڈت زبان صحیح کر، نام مسلمانوں کا لہجہ ہندوؤں سے بھی بدتر ہے تیرا۔ تجھے پتا نہیں اللہ کے نائب اعظم کی بارگاہ میں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ حضرت عمر ہوتا تو تجھے چیر کر رکھ دیتے۔ یہ تو ہمارے ایمان مارے گئے ہیں جو تم جیسے شیطان اور ابلیس کی اولادوں کو ہم برداشت کر رہے ہیں، اور ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم ایسے لفظ اگر بیان کریں تو اگلا کہتا ہے اتنا سخت نہیں بولنا چاہیے۔ میں نے کہا بیٹا اسی پر جمع رہے اور دیکھتے ہیں کہ ایمان پر لے جانے والی سختی ہے یا تیری یہ دوغلا پالیسی ہے۔ ہم نے سختی اپنی ذات کے لیے نہیں کی، گستاخ پر کی ہے، اور اس گستاخ پر کی ہے جس کے عیب کو خدا خود قرآن میں کھولتا ہے۔ حبیب اتل من بعد ذلک زنیم، حبیب تیرا گستاخ حرامی ہے، حرام زادہ ہے، زنیم ہے، زنا کی اولاد ہے۔ خدا جسے قرآن میں نبی کے گستاخوں کو حرامی اور حرام زادہ کہہ دے اور وہ پڑھنا ثواب ہو، اس کو خدا کی سنت پر عمل کرنا نہیں کرنا، ہر ایک کے بارے میں نہیں بولنا ہے، خدا کی رسول اللہ کی بھولی بھاری امت کے بارے میں نہیں بولنا ہے، دجال کے گروہ کے بارے میں بولنا ہے جو حضور کو عامیانہ انداز میں خطاب کرتے ہیں۔ منافقین جب حضور سے خطاب کرتے تھے نا تو لوگوں کو کہتے انظر ھذا الرجل، اس آدمی کو دیکھو۔ یہ جگہ جگہ موجود ہے۔ صحابہ اکرام جب حضور کو دیکھتے تو کہتے انظر یا رسول اللہ، دوسرے سے کہتے کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہے، اور منافقین کہتے تھے انظر ھذا الرجل،
دیکھو اس آدمی کو، دیکھو اس مرد کو، تو وہ لفظ حضور کے لیے کیا لاتے تھے؟ رجل. اس مرد کو دیکھو، یعنی عامیانہ لفظ، اس مرد کو دیکھو یہ کیا باتیں کر رہا ہے. اور صحابہ کرام علیہ مردوان کہتے تھے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ. تو بس یہ ورثہ امام احمد رضا کو ملا اور ان کے صدقے ہمیں ملا. اس پر ہمیں موت بھی قبول ہے، انشاءاللہ خاتمہ بھی خیر ہوگا. ہاں سمجھ رہے میری بات آپ؟ خاتمہ بھی خیر ہوگا. اب توجہ میری طرف رکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے فرمایا لب اٹھا کر پھینکی اس جھولی میں، فرمایا سینے سے لگا. وہ لام لے کو لنفسی نفن ولا درا کو جانتے تھے. ایک لفظ یہاں پر رہ گیا کہ لگے کہ نفع کے مالک تھے تو ابو طالب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ میں نے کہا مسلم شریف کتاب الشفاعت اٹھا کر دیکھے. حضرت عباس نے خود حضور سے پوچھا حضور آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ساتھ اتنی بھلائی کی ہے، حل نفع تھا، آپ نے ان کو نفع پہنچایا؟ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. کس کے الفاظ ہیں بولیے؟ کہتے رسول نفع نہیں دے سکتا. میں نے کہا حضرت عباس حضور کے چچا صحابی ہیں، حضور کے چہرے پر کہتے ہیں حضور آپ نے ابو طالب کو نفع پہنچایا؟ بولیے سبحان اللہ. یہ لفظ تو عام ہے لیکن نفع نقصان انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے. کیا بنایا ہوا؟ کہ یہ غیر خدا پر استعمال کرو گے تو شرک. حضرت عباس کہتے حل نفع تھا یا رسول اللہ، حضور آپ نے ابو طالب کو نفع پہنچایا؟ سرکار نے یہ نہیں کہا نفع لام لکو لنفسی نفع ولا ضرا، میں تو کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہاں چچا میں نے نفع پہنچایا ہے. مسلم شریف پہنچایا. کہا حضور کیا؟ فرمایا وہ پہلے جہنم کے گڑھے کے اندر تھے، میری نسبت اور میری غلامی ان کو کام آئی. فرمایا فاخرجتہ الی الدحداح، میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچا اور کھینچ کر میں نے جہنم میں سب سے اوپر رکھ دیا ہے، اور اب صرف ان کے پاؤں کے تلوے کے اوپر آگ لگتی ہے. یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے جس میں نفع کا لفظ موجود. اور اگر یہ کہا جائے کہ جناب ابو طالب کو تو کلمہ نہیں پڑھایا، ابو لہب کو تو کلمہ نہیں پڑھایا، اور یہ کیسے اختیارات تھے؟ میں نے کہا اگر کلمے کی تلقین کریں اور اگلے کی قسمت میں نہ ہو اور وہ نہ پڑھے یہ شرک ہے، تو خدا نے بھی تو ابلیس کو کہا تھا سجدہ کر آدم کو، تو ابلیس نے مانا؟ بولو بولو. اگر الزامن یہ کہا جائے اللہ نے فرمایا او ابلیسا سجدہ کر، سجدہ کر آدم کو، مانا اس نے؟ بولو. تو کیا اللہ کا اختیار ختم ہو گیا؟ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ کا اختیار معطل ہو گیا. اگر ابو طالب، ابو جہل اور ابو لہب کو کلمے کی تلقین کے بعد اگر وہ پڑھ نہ سکے تو اس سے حضور کے اختیار میں فرق آ گیا. تو رب نے تو ابلیس کو کہا تھا سجدہ کر، اس نے حکم نہیں مانا، تو کیا رب کو بھی کہو گے کہ اس کا اختیار ختم ہو گیا؟ جاہلوں، مصطفیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس پر سوال کرو گے تو سوال رب پر جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. یہ ٹاپک ایسا ٹاپک ہے کہ اس کو چھیڑنا یا اس کو بیان کرنا ہمارا مقصود نہیں تھا، لیکن جب غالیوں نے غلو کیا اور کچھ اہل سنت و جماعت کا نام لینے والے اور اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے لوگوں نے اس کو غلط انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی، تو اس امر کی ضرورت پیش آئی کہ اس مسئلے کو اہل سنت و جماعت کے نظریے کے مطابق اس مسئلے کو بیان کیا جائے. اور وہ مسئلہ ہے ابو طالب کے ایمان کا، کہ ابو طالب مومن ہوا یا نہیں ہوا. اس حوالے سے جمہور اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے وہ موقف یہ ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لایا اور وہ حالت کفر میں مرا. اس کی بڑی دلیل امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مارکۃ الآراء کتاب، مشہور کتاب فقہ اکبر، اس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، فرمایا وَأَبُو طَالِبٍ عَمُّهُ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم وَأَبُو عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ مَاتَ کافرا، کہ ابو طالب جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، مَاتَ کافرا، وہ کفر کی حالت میں مرا. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب کی شرح کے اندر بیان فرماتے ہیں وَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ، یعنی ابو طالب ایمان نہیں لایا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے پورا ایک رسالہ جو ہے وہ تحریر فرمایا جس کا نام ہے شرح المطالب فی مبحث ابی طالب. اس رسالے کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 آیتیں، 15 صحیح حدیثیں،
اس کے علاوہ 12 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اقوال، جن میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے اقوال کو بیان کیا کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے ابو طالب کے کفر پر تصریح فرمائی، اور اس کے علاوہ تابعین، تبع تابعین، اور اس کے علاوہ جلیل القدر محدثین، فقہائے کرام اور شارحین کی شروحات کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حوالے پیش کیے۔ لہذا وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس طرح کے مسائل کو بیان نہ کیا کریں، اور اگر کرنا ہی ہو تو وہ موقف بیان کریں کہ جو جمہور اہل سنت و جماعت کا موقف ہے۔ ایک بات میں ببانگ دہل بالکل کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، اور تمام مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت کو کھلے دل سے یہ بات دعوت دے رہا ہوں، اور سب سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں، اپنے مسلک کے حفاظت کے لیے کھڑے ہوں، اور جنہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے ان کی سپورٹ بنے۔ آپس کے اختلافات کو مہربانی کر کے تنظیمی اور تحریکی اور جماعتی اور شخصی اختلافات اس کو سائیڈ پہ رکھیں۔ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں اہل تشیع نے ایک سٹینڈ لیا ہے محدث لاہوری محقق اسلام حضرت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف، اور وہاں دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ کیوں جی؟ ایمان ابو طالب پہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا موقف دیا۔ میں نے کہا بات یہ ہے تم مدعے کے قائل ہو، ہم اگر مدعے کے خلاف تقریر کریں تب بھی تمہارے خلاف ہے، دھرنے دے دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب والا افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر ہیں، مولا علی نہیں ہے، جبکہ آپ سارے نبیوں سے سوائے مصطفیٰ کے مولا علی کو افضل سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، اس کو بیان کریں، آپ دھرنے دے دیں۔ سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ مسئلہ تفضیل میں ہم افضل عالم ابو بکر کو سمجھیں، آپ مولا علی کو سمجھیں، ہمارا اس بنیاد پہ آپ سے اختلاف ہے، اس بنیاد پہ آپ دھرنے دے دیں۔ بات سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ خلافت کے حوالے سے آپ جو مرضی بکواس کرتے رہیں، صحابہ پہ تانا زنی کرتے رہیں، صحابہ پہ لعن طعن کرتے رہیں، اور ہم صرف دلائل کی دنیا میں آپ کو جواب دیں، اور جناب والا آپ میں اتنی بھی برداشت نہیں ہے۔ اب مسئلہ خلافت میں آپ سے ہم اختلاف کریں، آپ دھرنے دے دیں گے؟ یہ انتشار پاکستان میں مت پھیلاؤ۔ اگر ہمارے اہل سنت کے کچھ لوگوں نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا ایمان ابو طالب پہ، خدا کی قسم 20 سال ہو گئے میں نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب نے بیان نہیں کیا، قبلہ خادم حسین رضوی صاحب نے بیان نہیں کیا، قبلہ سید غلام رسول قاسمی صاحب نے بیان نہیں کیا۔ نفس سے مسئلہ کوئی سوال پوچھ لے الگ بات ہوتی ہے، لیکن اس پہ اتنے لمبے چوڑے خطابات کسی نے نہیں کیے، امیر اہل سنت نے بیان نہیں کیا۔ یہ جب سے تم نے عدم ایمان کے قائلین پہ لعن طعن شروع کی، ان کو جہنمی قرار دیا، ان کو دوزخی قرار دیا، اس وقت جناب والا اہل سنت کے ذمہ دار علماء نے سٹینڈ لیا، اور انہی میں بالکل فرنٹ پہ رہ کے بڑے کھلے لفظ کے ساتھ اہل سنت کی تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اہل سنت کے عظیم محقق شیخ الحدیث قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے سٹینڈ لیا۔ اس پہ تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ عدم ایمان کے قائل کیا مہر علی شاہ نہیں ہے؟ رکھو ان کے سر پہ قرآن، کیا وہ نہیں ہے؟ داتا علی حجویری سید نہیں ہے؟ کیا کشف المعجوم میں وہ عدم ایمان کے قائل نہیں ہے؟ کیا غوث پاک تفسیر جیلانی سید نہیں ہے؟ وہ عدم ایمان کے قائل نہیں ہے؟ امام ربانی عدم ایمان کے قائل نہیں ہے؟ خود مولا علی ان عمک الشیخ الکافر کس کے لفظ ہیں؟ مولا علی کے لفظ ہیں، وہ عدم ایمان کے قائل ہیں۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان سب کو اگر تم جہنمی بناؤ گے، ان پہ شریعام تم لعنتیں بھیجو گے، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ اہل سنت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے گی؟ ایمان ابو طالب پہ پہلے بھی تم نے بیان کیا، کوئی اہل سنت کا عالم نہیں بولا، لیکن تمہارا طریقہ واردات انتہائی گھنونا ہے۔ تم نے ہمارے اکابرین کو
जहन्नमी बनाने की कोशिश की, तुमने हमारे अकाबरीन पे मुंह खोल के लानते तान शुरू कर दिया। और हमारे यहाँ कुछ हमारे आले सुन्नत में कुछ ऐसे लोग जो उस रावजियों की रविश पे चल पड़े, उन्होंने भी ना अनजाने में या अनजाने में लानते भेजना शुरू कर दी, या लान तान किया, गलती से किया या जानबूझ के किया, ये उनकी गलती है। इस बुनियाद पे आप आले सुन्नत के खिलाफ एहतजाज करेंगे? हम हुकूमत वक्त को बता देना चाहते हैं कि या तो आले तशय्युअ को कहो कि जुर्रत करो, डॉक्टर साहब के सामने बैठ के मुनाजरा करो। पहले तो वो बात बड़ी मौक़िफ़ दुरुस्त है डॉक्टर साहब का कि जनाब कुरान मजीद को तो पहले तस्लीम करो ना कि कुरान मजीद को तुम मानते भी हो कि नहीं। एहतजाज करने का क्या मतलब है? और मैं रियासती इदारों को खबरदार करना चाहता हूं, बिल्कुल बबांगे दौल कहना चाहता हूं, तुमने ये प्रैक्टिस पहले कर ली है। आले सुन्नत को पाबंद सलासिल करने पे तुमने ये प्रैक्टिस पहले कर ली है कि आले सुन्नत का दाना पानी बंद कर दिया जाए। तुम ये पहले प्रैक्टिस कर चुके हो कि सारे उलमा को बशमूल अवाम आले सुन्नत के जेलों में धकेल दो। क्या कमाई की है तुमने? वो भी तुम्हारा जुल्म था, लेकिन हमने बर्दाश्त किया। लेकिन इस तरह बिल्कुल नंगे होके अगर अकीदे आले सुन्नत को और अकाबिरीन आले सुन्नत को आप दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका क्या ख्याल है कि आले सुन्नत खामोश बैठेंगे? मैं आले तशी को कहता हूं, हर एक को हक निवाज जंगवी न समझो, हर एक को सिवा सहाबा न समझो। खुदा की कसम पहले भी हमने कोई बंदूक नहीं उठाई, आइंदा भी नहीं उठाएंगे। हम बिल्कुल इश्तियाल में नहीं आएंगे। लेकिन यह कौन सा तरीका है भाई कि जो आप अपने अहले सुन्नत के मौक़िफ़ के हवाला से बयान करें, वो आपके अकीदे के खिलाफ हो, तो फिर आप जनाबे वाला एहतजाज करना शुरू कर दें। खलीफा बिला फसल का आपका अकीदा नहीं है, अब इसके जनाबे वाला हम अपना अकीदा बयान करें, आपको तकलीफ। बात समझ आइए? मसले तफजील में हम अपना अकीदा बयान करें, आपको तकलीफ। फिर क्या यह जुल्म नहीं है? अगर डॉक्टर साहब ने अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान किया, उनके खिलाफ एहतजाज की अगर हुकूमत इजाजत दे रही है, तो फिर हम ये कहना चाहते हैं कि बाग़े फदक पे जो सोशल मीडिया पे लान तान किया गया सहाबा पे, और जनाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के सहाबा की अदालत को दागदार करने की मजमूम कोशिश की गई, सैयदना सिद्दीक़ अकबर पे हमला किया गया और उनको आले बैत का गासिब करार दिया गया, उनको जालिम करार दिया गया बाग़े फदक से रिलेटेड। तो मुझे बताइए हुकूमत ने क्या एक्शन लिया है? रियासती इदारों ने क्या एक्शन लिया है? डॉक्टर साहब ने तो कोई ऐसी बात नहीं की है। डॉक्टर साहब तो मौजूदा जो लोग बिल्कुल बेमुहारे ऊंट बने हुए हैं, उनको लगाम दिया कि आले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है, तुम भले अपना मौक़िफ़ बयान करो। हम तो कोई काफिर की रट भी नहीं लगा रहे, हम तो आले सुन्नत का मौक़िफ़ दे रहे हैं, और वो भी मजबूरी के तहत उस वक्त दे रहे हैं जब जनाबे वाला अदम ईमान के कायलीन पे तुम लानतें कर रहे हो, उनको काफिर बना रहे हो। तो दूसरों के खिलाफ स्टैंड लेने से पहले अपना आप खुद मुहासबा कर लें। हम आले तशय्युअ को कहते हैं, और आले तशय्युअ को ये गैर जानिबदाराना और ये गैर मुहज़्ज़ब रवैया और ये पुरतशद्दुद रवैया, ये न इस मुल्क के लिए फायदेमंद है, या जो मसालिक की बाहमी एक रवादारी वाला मामला रियासती हवाला से है, इस अमन व अमान कायम रखे, उसकी बुनियाद को भी आप खोखला कर रहे हैं। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? आप कायल हैं, ठीक है, आप अपने तौर पे कायल रहें, या हमारे आले सुन्नत में अगर कोई इमाम अबू तालिब का कायल है, भले वो बयान करे, उसका अपना मौक़िफ़ है। लेकिन जिनका अकीदा अदमे ईमान पे है, आप उनको कैसे काफिर बना सकते हैं? और अगर काफिर बनाएंगे तो फिर जरा ये भी जनाबे वाला आप दयानतदारी के साथ आप कैलकुलेशन कर लें कि आपके फतवे की जद में कितनी हस्तियां आती हैं, कितने सादात आते हैं, उलमाए रब्बानीयीन आते हैं, गौस पाक आते हैं, दाता अली अजवेरी आते हैं, इमाम रब्बानी आते हैं, आला हजरत आते हैं, खुद मौला अली आते हैं, अबू बकर उमर आते हैं, इमाम आजम हनीफा आते हैं, चारों इमाम आते हैं,
امام شافی بھی آتے ہیں، امام مالک بھی آتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی آتے ہیں۔ اس لیے ایسے رویوں کی بالکل قطعاً بالکل ہم واضح طور پہ کہہ دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، بالکل کھڑے ہیں، ہم زندہ باد۔ بس صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی نگرانی میں ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھا دیں اور دلائل کی روشنی میں ان کا مکالمہ کروا دیں۔ کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ جو کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ بھائی جناب، جو کرتے ہیں اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف یہ جارحانہ رویہ ہرگز اہل سنت کو منظور نہیں، اور اہل سنت یہ جناب والا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ قبلہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو ان کے سامنے بٹھایا جائے اور دلائل کی روشنی میں پرامن طریقے سے بات کروائی جائے۔